کا معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ ہمارے جنرل صاحب نے بات کی ہے کہاں کھڑے ہو کر. لوگ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یار ہم کوئی بات کر رہے تو صحیح کوئی قدم بڑھائے تھے صحیح نا. ہمارے جنرل صاحب نے بات کی ہے امریکہ میں کھڑے ہو کر. ہماری محبت بھی جنرل صاحب نے پتا کیا کہا ہے؟ مزہ آ گیا, چس آ گئی. جنرل صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہماری طرف کوئی آیا نا تو ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے, تو ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے کر ڈوبیں گے. جنرل صاحب تو دونوں ہاتھوں سلام ہے. بس آئی تو گل کرنی سی. بڑے بڑے کتورے اٹھ کر اور بڑے بڑے نام نہاد سیاسی جماعت کے لوگ اٹھ کر جنرل صاحب کے اوپر بک بک کر رہے ہیں, تو ہم جنرل صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ لبیک پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے. بس آپ تھوڑا سا اور قدم آگے بڑھا کر یہ کہیں کہ یہ ایٹم بم ہم نے اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ حضور کی عزت کے لیے رکھا ہے, تو پھر دیکھنا پوری دنیا پر آپ کا نام آتا ہے یا نہیں آتا. انہوں نے کہا ہماری طرف کوئی آیا نا تو ہم نے ایٹم بم رکھا ہوا ہے. جڑے گل کی تے مزہ آیا. پھر نیک عالم شاہ صاحب فرمانے نے عشق دا ذائقہ ذوق والا. جنرل صاحب کوئی سید بھی ہو تے حضور دی عزت پہرے داری دی بھی گل کر دیو تے فران تے سورہ نال کارو تے حضور دی عزت واسطے کہو کہ آدھی دنیا تو ہم لے کر ڈوبیں گے, حضور کے گستاخوں کا ہم چومر نکالیں گے. قسم بخدا لبیک والے آپ کے بوٹ پالش نہ کریں تو پھر بات کرنا. آپ حضور کی عزت پہ یہ قدم بڑھایا, 2 قدم اور بتاؤ. پریشانی نہ لیں دائیں بائیں کی. قسم بخدا لبیک والے آپ کو پوری دنیا پر اپنے کندھوں پر نہ اٹھا کے لے کر پھرے تو پھر بات کرنا. ہمارا بڑا سادہ سا ہے اصول دوست. جنرل صاحب نے کمال کر دیا, مزہ آ گیا, چس آ گئی. بنایا تو ایٹم بم ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہے. جنرل صاحب نے سپر پاور کے ملک میں کھڑے ہو کر بتایا کہ ہمیں ایزی نہیں لینا. تو ہم جنرل صاحب کو کہتے ہیں جنرل صاحب آپ اعلان کریں, لبیک والے آپ کے آگے کھڑے ہیں. بالکل لو جی ہیں جی بالکل. قسم بخدا جلے ہمارا معیار ہی بڑا سادہ سا ہے, بہت سادہ سا ہے. اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جنرل صاحب آپ نے وہی بات کی ہے جو حضرت خالد بن ولید نے جنگ یرموک میں کھڑے ہو کر جب ماہان نے کہا تھا نا, یہ کہتے ہیں نا سارے عالم کفر کے جو اعلیٰ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت درست نہیں ہے, پاکستان میں امن نہیں ہے, تم تو بھوکے ننگے ہو, تم مانگتے ہو تمہارے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. یہی بات صدیاں پہلے جناب اور رومی سپہ سالار نے خالد بن ولید کے سامنے کہا, جنگ یرموک کے موقع پر کہا جب 6 لاکھ رومی تھے اور 36,000 صحابہ موجود تھے. اس نے جرنیل نے آگے آ کر للکار کر پتہ کیا کہا, فقال ماہان انا قد علمنا ان ماخرجکم من بلادکم الجود والجوف علموا الی نوت کل رجل منکم مشربۃ نانیرا وکسوۃ وطعاما فترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. جب اس نے یہ سپہ سالار نے صحابہ کو مخاطب ہو کر دیکھا نا کہ ان کی جناب دستاریں پھٹی ہوئی ہیں, تلواروں پر دندانے پڑے ہوئے ہیں, جوتیاں پاؤں میں پوری نہیں ہیں اور جسم دبلے پتلے ہیں, بالکل کمزور ہیں, تو اس نے کہا تم پاگل ہوئے ہو, ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہو, دیکھا نہیں ہمارے پاس 6 لاکھ کا لشکر ہے اور ہمارے پاس پورا لیس ہو کر آئے ہیں, تم پاگل ہو, اپنی جانوں پر ظلم کرنے آئے, چلے جاؤ. ہم ایک سپاہی کو سونے کے دینار بھی دیں گے اور جناب ساتھ گندم بھی دیں گے, ساتھ راشن بھی دیں گے, پھر اگلے سال پھر بھیج دیں گے. تو صحابہ آگے بڑھے, صحابہ تو حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ. جنرل صاحب ہم تو آپ کو پہلے کہتے رہے کہ ہم تو آپ کو قیامت والے دن ارباب ہمم جہاں حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوں گے, حضرت مسنہ کھڑے ہوں گے, حضرت شرحبیل کھڑے ہوں گے, حضرت کاکا کھڑے ہوں گے, حضرت صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوں گے, نور الدین زنگی کھڑے ہوں گے, قطب الدین ایبک کھڑا ہوگا, شہاب الدین غوری کھڑا ہوگا, محمود غزنوی کھڑا ہوگا, سلطان التمش کھڑا ہوگا, سلطان ٹیپو شہید کھڑے ہوں گے, بہادر شاہ ظفر کھڑا ہوگا. ہم جنرل صاحب ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ ان کی سب میں کھڑے ہو کر بتائیں کہ میں نے کیا دنیا میں رسول اللہ کی عزت کے ساتھ وفاداری کی. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آپ اپنے بات پر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں, آپ کو کسی بھی کارندے سے ڈرنے کی بالکل کوئی آپ کو ڈرانا چاہے کہ یہ ہو جائے گا, کوئی خطرہ نہیں. آگے ملک میں کیا چل رہا ہے, تو دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں,
تو جب آپ جہاد کے ساتھ ہی تو بات ہے نا چلے جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا تشریف لے کر گئے نا تو میرے آقا کے گھر 9 اور بعض روایات میں 11 تلواریں کھڑی رہی تھی، لٹک رہی تھی، تو بتا رہی تھی قیامت تک مسلمانوں کو کہ اگر عزت چاہتے ہو تو پھر تلوار کو اٹھا کر جینا پڑے گا، تلوار کو اٹھانا پڑے گا، اس تلوار کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا پڑے گا۔ جب مہان نے یہ کہا نا تو پھر آپ نے وہی ریت کو دوبارہ دہرایا، وہی ریت کو دوبارہ دہرایا، تو پھر اب سپر پاوروں کے ملک میں بیٹھ گئے، چس کرا دیتی واللہ۔ تو انہوں سمجھ آئی ہے نہیں، سانوں تو چس آئی نا یار، ساڑھے کسی سپا سالار تے منہ تے ایٹم بم دی گل آئی تے ہے نا یار، ورنہ یہ تو گل کر دی کہ ٹنگا کم نہیں آسان، اے جناب ٹنگا، اے جناب اقبال کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اعلیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے، اور کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر۔ لو جی پھر جب یہ کہا نا تو پھر حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، اپنے گھوڑے کو آگے کیا، خالد بن ولید سپہ سالار جرنیل آگے بڑھے، فرمایا او مہان تو نے کیا بات کر دی کہ ہم تمہارے لشکر کو دیکھے؟ فرمایا نا نا نا، تم ہماری تلواروں کو دیکھ رہے ہو، ہماری پھٹی ہوئی دستانوں کو دیکھ رہے ہو اور ہمارے لشکر کو دیکھ رہے ہو، تو سن ذرا میرا آوان۔ فقال مہان فقال خالد انا قوم نشرب الدماء، فرماؤ مہان خالد بن ولید نے پتا کیا فرمایا، ذرا دھیان نے میری گل سنی، یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، ہم یہ ہے وہ ہے، فرمایا نا نا او مہان ذرا دھیان میں میری گل سن۔ کہ ہم نے پورے لشکر نو فرمایا دھیان نال اپنے لشکر نو کیا اور دھیان میں میری گل سنو، ہم کون ہیں؟ فقال خالد انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك۔ اس سے پہلے جو آپ نے بات کی نا وہ جملہ سنے، فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیرو۔ انہیں تو منڈا بیٹھا دس نظامی جب میں پوچھا کہ غیرو کیوں ہے، مستثنا دی کیڑی باس بن دی؟ لو چھڑو کوئی نہیں، آئی صاحب باجو کہنے کی کسی کیڑی گل ہے، لو جی سمجھ آ رہی میری گل، لو جی سمجھ آ رہی میری گل، لو جی میں غیر ہو کیوں پڑھیا، اے بکری گل ہے، لو جی ہے نہیں مولانا۔ لو جی حضرت خالد بن ولید نے پتہ کیا فرمایا، فرمایا انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیر، فرمایا جی تو بک بک کیتی گل انج نہیں، گل بچڑی ہو رہے، فرمایا گل پتہ کی ہے، فرمایا انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم ہیں خون پینے والی قوم، اور ہمیں مدینہ پاک میں خبر ملی ہے کہ رومیوں کا خون بڑا مٹھا ہے، فجئنا بذالک، ہم خون پینے اگلی گل لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ لوگ کہتے ہیں لبیک والے بڑے سخت ہیں، میں کہا دیکھو ہم کوئی سخت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں حضور کی عزت کے لیے بات تو کرو نا۔ حافظ صاحب نے بات کی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ نے فرمایا یہ جناب جہادی اور فرمایا یہ جناب اسلحہ تیار کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا گھوڑے تیار کرو، تو پھر ان گھوڑے تیار کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ حافظ صاحب نے بتایا امریکہ میں کھڑے ہو کر کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے، پاکستان سپر پاور ہے، اور جو اب حافظ صاحب کے اوپر بات کرے وہ سمجھے کسی نہ کسی کا اعلیٰ کار ہے، ایس داد تو باجڑا حافظ صاحب کے بارے گال کرے اور سمجھے کسی یہود و نصارہ دا اعلیٰ کار ہے، جنہوں تکلیف ہے کہ ایٹم بم دا حافظ صاحب نے نام کیوں لیا ہے؟ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لبائے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بس ایٹم بم تسی ڈرایا نا کہ اور ذرا فران دے سورہ نو بھی ڈرا دیو، تے آئی لینڈ دے سورہ نو بھی ڈرا دیو کہ یہ ہم نے ایٹم بم رسول اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، پھر بیکنا پوری دنیا توڑے پیرا میں نہ آئے سانو نہ پڑھنا۔ لو جی پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کی فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، فرمایا گھوڑے تیار کرو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ گھوڑے تیار کرنے کے بعد فرمایا ان سے اللہ اور رسول کے دشمنوں کو بھی ڈرانا ہے، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور فرمایا اپنے دشمنوں کو بھی ڈرانا ہے اس سے۔ تو حافظ صاحب نے گل پوری کر چھڑی، ہاں جی حافظ صاحب نے گل
ہاں تے اسی کہندے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تے تساں جناب بالکل ہن ڈٹ کے دسنا کہ حضور دے تسی جناب ان خون دے وچ ہو تے دسنا پوری دنیا نو کہ جناب لو صدیاں بعد جے عاصم منیر آوے تے پھر وہ حضور دی عزت تے جناب گردن جھکاندا نہیں ہوندا بلکہ کہندا ہے کہ جناب اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یارا. لو جی کتنی عجیب گل ہے جی حضور دا ذکر ہے تانوں بھی اسی گل کر چھڈی تانوں بھی اسی ساڈا بڑا سادہ جا ہے اصول آپ بس آپ لوگوں سے بھی ہم یہ کہتے ہیں پوری دنیا کے لیے کہتے ہیں بس آپ حضور کے دام رحمت کے نیچے آ جائیں. امام ربانی کا یہ شعر ہے جو میں جس کو پڑھنے کے ساتھ بات ختم ہو. امام ربانی فرماتے ہیں محمد عربی کعب روئے ہر دو سراس کسے کے خاک درش نیست خاک پر سریو. امام ربانی فرماتے ہیں کہ حضوری پور تمہیں جانا دیا استان سب کے لیے میرا پیغام ہے. جو چاہتا ہے کہ لبیک والے اس کی بات کریں کوئی بات کریں یا اس کے لیے کوئی آواز بلند کریں اس کی حمایت کریں تو ہم سے حمایت کروانے کا ایک ہی بات ہے کہ آپ اللہ رسول کی بات کریں ہم آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں. لو جی پھر یارا بابا جی کی تھی نہیں سی گل بابا جی نے کیا تھی نا رحیل شریف نو بابا جی نے رحیل شریف نو کیا نہیں سی لو جی میری بابا جی نے رحیل شریف نو کیا نہیں سی کراچی دے وچ بابا جی نے فرمایا سی جنرل صاحب ہوں تو صاحب نہیں رہا نا ہوں جنرل رہ گیا صرف رحیل شریف ہی رہ گیا صرف حضور دی عزت کھلوتا جائے کوئی نہیں پھر ہوں تو گل مکی کوئی نہیں نا گل ہم تو عزت کرتے ہیں اس کی جو رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑا ہو جو پاکستان کے لیے کھڑا ہو تو ہم تو اس کی بات کریں گے. بابا جی نے کہنے سی اور رحیل شریف تو ممتاز قادری جیل اڈیالہ جیل دو بار کٹ کے لے کے آ تو ساری زندگی میں تیری کوٹھی بھی جناب پہ کے بوٹ تیرے پالش کرتا رہوں گا. عالم شیخ الحدیث قرآن دے حافظ ایک رکعت قرآن پڑھنا لے جناب اس کے بعد کلام اقبال دے حافظ دیوان حسان دے حافظ بڑے بڑے حضور دے صحابہ نے جڑے دیوان رکھے دیوان عبداللہ بن رواحہ دے حافظ جناب اعلیٰ حضرت دے حافظ شیخ الحدیث بخاری مسلم ساستہ آندھی ہوئے تو زبانی حدیثہ آندھی اتنے بڑے عالم تے وقت دے مجدد اومن تے کی گل کرن فرمایا تو حضور دی عزت تے پیرا دے تے خادم حسین دی بھی تے ہر زندگی تیرے بوٹ پالش کرتا رہے گا. بس ایک ہی معیار ہے کون سا معیار ہے جو حضور کا وفادار ہوگا اس کی خاک بھی ہمارے سے ہوگا. تو امام ربانی نے کیا فرمایا محمد عربی کعب روئے ہر دو سرات فرمایا حضور دو میں جہانا دیا استان تے فرمایا کسے کے خاک درش نیست خاک بر سرے ہو فرمایا جڑے حضور کے درد ہے غلام نہیں ہویا نا خاک نہیں بنیا تے تو ان دے سر تے مٹی پا بلکہ انہیں چک چک کے پھر نہ لے بلکہ سر تے کیا کر مٹی پا لے. جی آخری بات 18 ستمبر 2025 N129 کے اندر ضمنی الیکشن آ رہا ہے. ضمنی او بولو تو صحیح بھائی ضمنی تے ووٹ کیوں لانا ہے نہیں ہلکی ووٹ کنے دے نہیں آواز آنی چاہیے جان چھڑنی ایج نہیں آواز آنی چاہیے نہیں نہیں کرین دی آواز این جب آوے نا ذرا داتا صاحب دا فیض بھی بچ پہ آ جاوے نا داتا مور کنے دے لانی بھائی مور کنے دے لانی تو کرین پہ مور لگا گا کیا کہنا یا رسول اللہ میرے بس میں جو تھا میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں آگے آپ کی مرضا آگے آگے لو جی ہون داتے علی اجویری ہیں جی جنہاں صدقے نال تا صبح قیامت فیض عالمن دربار دے خیرات لبنی تو سائنوی دربار تو لبے آتے 1000 سال ہو گئے بابا جی باٹی چوک بیٹھے ہوئے ہیں تے بابا جی یہ نہ کہنے لنگر دو میں طرف کھادا تے میرا نام ہی کوئی نہیں گل نہیں کی تھی جناب سبحان اللہ. لو جی اسی ان نعرہ لانا ہے داتا صاحب دا کی کہنا ہے گنج بخشے اینج نہیں یار اینج نہیں اینج آواز ضرور دیوار گونجن داتا صاحب خوش ہوں کہ میرے غلامن ہے ضروری نہیں کہ مزاج سے قریب ہونا قرب و بہت ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے داتا علی اجویری دی نگاہ اس محفل سے خاص ہو گئے ظاہری بات ہے بانیان امیر المجاہدین بانی امیر المجاہدین ہو تو داتا صاحب دی خاص نگاہ نہیں ہونی اے تے ہونی بس توجہ کرنی کہ ہوتا داتا صاحب دی خاص نگاہ ہوئے تے داتا صاحب کہن واہ بھائی واہ شیرہ تو نعرہ لایا میرا تے باجوں دے نمو تے چہرہ آ گیا وہ بھی ہیں حسنی حسینی ہیں پھر ہیں جی ہاں جگہ بھی اجویری پارک ہوئے انہوں نے نا دی تے جڑا ہے کوئی لنگر کھاندہ داتا صاحب تو سینے دا زور لا کے دسنا ہے گنج بخشے فیض عالم این مظہر نور خدا دی این آواز آوے کہ اس محفل ہوتا بھی نور خدا دی جھلک پہ جاوے این کر کے نہ آوے توڑے دین جڑے نا حضور دی محبت واسطے اور کھل جامن تے حضور دے دین دے پہرے داری واسطے کھل جامن اللہ تعالی نسلہ بھی تعصب قیامت حضور دے غلام پیدا فرما دے این کر کے نہ لو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا دی آواز نہیں ہے این کر کے گنج بخشے فیض عالم گنج بخشے فیض عالم
ना किसारा पीर कामिल। लो जी बाबा ये जुमला दोहरा दवा दा बाबा ये जुमला जेड़ा बाबा जी दाता साहब शहनशाह थे